السلام علیکم ٹو آل مائی ویورز. دعا ہو یا بد دعا، تعریف ہو یا گالی، پہنچتی اسی تک ہے جو اس کا حقدار ہوتا ہے. اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. پہلے اجنبی، پھر دوست، پھر لمبی باتیں، پھر مختصر باتیں اور پھر اجنبی. ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہے، لیکن حقیقی زندگی کا ایک ورق بھی ان کتابوں میں درج نہیں. میں نے کہا میں نے بہت گناہ کیے ہیں. قرآن نے کہا انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. خوبصورت تھا اس قدر کہ محسوس نہ ہوا کب، کیسے اور کہاں میرا بچپن چلا گیا. وقت ملے تو رکھنا قدم میرے دل کے آنگن میں، حیران رہ جاؤ گے میرے دل میں اپنا مقام دیکھ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں سنجیدگی میں بھی واقع ہو جاتی ہیں اور مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں: نکاح، طلاق اور رجوع. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہوگا، وہ جہاں بھی ہو. فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی. اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے. انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر وہ خوش کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا. میت کی برائی کرنے میں ممانعت. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا مت کہو، جو انہوں نے کیا بھلا یا برا اس کا بدلہ پانے کے لیے وہ پہنچ گئے ہیں. میں دکھاوا کروں کس لیے؟ کس کے آگے؟ یہاں روز محشر میرا حساب خدا لے گا، کوئی انسان نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو اور گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے گا، اور ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ بھی تم سے اپنا ہاتھ روک لے گا. جب وقت پر 2 لفظ بھی کہے نہ جا سکے تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. حقیقت میں انسان پر سب سے بڑا بوجھ اس کی توقعات اور خواہشات کا ہے جو اس کو چین سے جینے نہیں دیتے. اگر کوئی شخص آپ کے لیے بغض رکھے تو فکر نہ کرے، اپنے اخلاق میں زیادہ بہتری کر لیں، وہ خود آپ کے مان سے ہار مان جائے گا. شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا. زندگی آخر کار رلا دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنی ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں. انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے. کہاوت مشہور ہے کہ حالات انسان کو بدل دیتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ حالات انسان کے اصل کردار کو اشکار کرتے ہیں. اکثر ہم اپنی کمزوریوں یا ناکامیوں کا ذمہ حالات پر ڈال دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہمارے اندر چھپی ہوئی خامیوں کا عکس ہوتا ہے. بہترین بدلہ یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہ لو، خود کو سنبھالو، آگے بڑھو اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی. نیند بھی کیا غضب کی چیز ہے، آئے تو سب کچھ بھلا دیتی ہے اور نہ آئے تو سب کچھ یاد دلا دیتی ہے. خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیاروں کا کام دیتی ہے. انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کوہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے. جھکنا سیکھیے تاکہ بلندیاں نصیب ہوں. تاک جھاک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تمہارے یہاں گھر جھانکے اور تم کنکڑی مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سزا یا جرمانہ نہیں. پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق. آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے. کچھ تو کھویا ہوگا ان بارش کی بوندوں نے زمین پر، ورنہ کون گرتا ہے زمین پر آسمان تک پہنچنے کے بعد. کیا بزرگی کا تعلق عمر اور مالداری کا تعلق مال سے ہے؟ نہیں، بزرگی علم و عقل سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں، اور مالداری دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی. اور جسے آسانی سے میسر ہوئے اسے ہم ضروری نہ لگے. فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی تو انسان کو جھکا دیتا ہے. جو اپنے محلے میں اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرے، اس کا علم زیادہ اور عمل پاکیزہ ہو جاتا ہے.
لوگوں کے رزق اور معاملات پر نظر رکھنے کی بجائے اگر اپنے گرباں میں جھانکیں تو زندگی زیادہ آسان ہو جائے۔ منقول ہے کہ جس شخص کو 4 چیزیں عطا کی گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہے گا۔ جسے شکر کی توفیق ملی وہ مزید نعمتوں سے محروم نہیں ہوگا۔ جسے توبہ کی سعادت ملی وہ قبول توبہ سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ جسے استخارہ کی توفیق عطا ہوئی وہ بھلائی سے محروم نہیں ہوگا، اور جسے مشورہ کرنے کی سعادت ملی وہ دوستی سے محروم نہیں ہوگا۔ لمبی عمر ملنا اور اعمال کا نیک ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ عورت کے حق میں سب سے بہتر کیا ہے؟ نہ محرم شخص سے نہ دیکھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر مرے گا۔ مومن کے ایمان کا حسن بے مقصد کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ 3 چیزوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے: افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر، اور نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جیسے ہی بندے کو کوئی تکلیف پہنچے اسی وقت زبان بند کر لے اور کوئی بھی شکوے شکایت کی بات زبان پر نہ لائے۔ غیبت سے خاص کر کے بچو، اس لیے کہ یہ بدکاری سے بدتر ہے۔ حیا گناہ سے پہلے، ضمیر گناہ کے بعد احساس دلاتا ہے۔ حیا جھجک بن کر گناہ سے روکتی ہے اور ضمیر ملامت کر کے احساس دلاتا ہے۔ دونوں مل کر انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس دنیا سے کیا جی لگانا جس میں زندگی کی مہلت چند لمحات ہوں۔ جو شخص دن یا رات کو صدقہ کرتا ہے وہ سانپ یا بچھو کے کاٹنے، گر کر مرنے یا اچانک موت سے محفوظ رہتا ہے۔ لالچی جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ لوگوں کے اعمال جمعہ کے دن حضرت انبیاء کرام بلکہ ماں باپ پر بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ حضرات ہماری نیکیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، گناہ دیکھ کر رنجیدہ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو نہ ستاؤ، حضور کو دکھ نہ دو۔ 10 باتیں 10 باتوں کو ختم کر دیتی ہیں: توبہ گناہ کو، دکھ زندگی کو، غصہ عقل کو، صدقہ مصیبت کو، چغلی دوستی کو، نماز بے حیائی کو، نیکی بدی کو، جھوٹ رزق کو، ظلم انصاف کو، تکبر عمل کو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مکان اور انسان دونوں کو دوبارہ بننے سے پہلے دونوں کو ٹوٹنا پڑتا ہے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی بنیاد کا گرنا لازم ہے۔ بہت بڑا گنہگار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے نفس میں غیبت کی عادت مت ڈالو کہ اس کا عادی بہت بڑا گنہگار ہے۔ چینی کہاوت ہے کہ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ علم سوال کرنے سے آتا ہے، معافی میں جلدی۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے۔ کھجور، انگور اور انار کی پیدائش۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر آپ ہر غیر ضروری چیز کو اپنی میموری میں سیو کر لیتے ہیں تو آپ بھی موبائل ڈیوائس کی طرح ہینگ ہو جائیں گے۔ ہمت کیجیے، ڈیلیٹ کیجیے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو اور کچھ انسانوں کے رویوں کو۔ گناہ کی آگ سے ٹائم برباد نہ کریں، نیکیوں کے پانی سے آخرت کے لیے ذخیرہ کریں۔ لعنت واپس پلٹتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا آندھی پر لعنت بھیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا پر لعنت نہ بھیجو کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجے جو لعنت کی مستحق نہیں تو وہ لعنت واپس اسی پر لوٹتی ہے۔ علم 2 چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم کو میں نے بھوک اور جدوجہد میں رکھ دیا ہے اور لوگ اسے شکمشیری اور راحت طلبی میں تلاش کرتے ہیں، پھر وہ کیسے علم کو پا سکتے ہیں؟ عورت کے فتنے سے بچنے والا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں وہ شخص بھی ہوگا جسے کوئی حسب نسب والی حسین عورت اپنی طرف برے ارادے سے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں